ہم نے یہ عید بھی منائی اور اس کی تمام رسومات کی ادائیگی میں ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا، نمازیں بھی پڑھی، عید بھی ملے، قربانی بھی کی۔ تیسرا دن ہے آج عید کا، اور آج ہمارا یہ جمعے کا اجتماع بھی اسی نظریے کے نقطۂ نظر سے جاری ہے، اور ہم اس عید کو منا بھی رہے ہیں۔ تو لیکن اس تمام تہوار کو منانے کی مقصدیت اور مسلم امت کا اس دن پر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار یکجہتی اور قربانی کا فلسفہ، عید منانے کا نظریہ، یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ قوم، لیکن جو اصل چیز ہے ایسے تہواروں کو لے کر کہ مسلم امہ کتنے حد تک متحد ہے، تو تہواروں کی حد تک تو بالکل نظر آ رہا ہے کہ ساری قوم جو ہے وہ متحد ہے، لیکن اس کا اندر کا جو اتحاد ہے، جو اس کے مسائل کو لے کر ہے یا دینی نقطۂ نظر سے ہے، اخوت اور بھائی چارے کے نقطۂ نظر سے ہے، اس میں بڑا تضاد ہے۔ اور جس طرح امت مسلمہ اس دین ابراہیمی کو لے کر آج ٹکڑے در ٹکڑے ہو گئی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک نبی کے ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے کے اندر، ان کے درمیان اتنا باہمی تضاد، اختلاف، جس نے اس کا تمام قوم کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ ورنہ قرآن کے طول و عرض میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ اتحاد کے لیے، اور یہ جو جماعت اللہ تعالیٰ نے ازروع قرآن جس کی بنیاد رکھی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، اس کی ظاہری صورت اب وہ نہیں رہی جب یہ دین اس دنیا میں آیا اور یہ قوم معرض وجود میں آئی۔ تو اس ساری چیزوں کو دیکھ کر بڑا دکھ بھی ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو مخالف قوتیں ہیں وہ اپنی ان سازشوں میں کامیاب ہو گئیں کہ یہ مسلمان قوم ایک نہ رہے، اور انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ اس قوم کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا۔ اب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں مسلمانی کے دعوے کر کے اللہ کے آگے سر بسجود ہے، سجدے بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کیا ہے، اب یہ حج کے بعد یہ عیدیں بھی کر رہے ہیں، اور آج یہ عید بھی ہمارے خیر سے گزر گئی، لیکن کوئی ایسی بڑی تبدیلی جس کی وجہ سے پھر یہ قوم اٹھ کھڑی ہو، پوری مسلم امت میں نظر نہیں آ رہا ایسا جذبہ، ایسا نظریہ، ایسی کوئی سوچ، ایسا کوئی انسان جس پر پوری قوم متحد ہو، یا وہ قوم کو اٹھا کر لے جانے کی قوت اور طاقت رکھتا ہو۔ دیکھیں، اصل چیز ہے آئیڈیالوجی۔ آئیڈیالوجی جب تک کسی قوم کے اندر نہیں ہے، نظریہ کسی قوم کے اندر نہیں ہے، تو اس میں حرکت و عمل کا پیدا ہونا بڑا فقدان، کہ اس میں حرکت و عمل پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر آج ہم خاکسار ہیں تو ہمارے پاس فکر مشرقی ہے،
اسی کے تحت ہم بیٹھتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اس نظریے پر ڈسکشن ہماری چلتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس نظریے کو لے کر کوئی حرکت و عمل پیدا کی جائے۔ اسی طرح عالم اسلام میں جب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالمگیر پروگرام اپنے پاس عالمگیر پروگرام لے کر آئے تو انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا، اور وہ نظریہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس پر انہوں نے اپنے ارد گرد ساتھیوں کو، دوستوں کو جمع کیا، اور پھر ازرو قرآن دلائل کے ساتھ ان کو اس بات پر راضی کیا کہ اللہ ایک ہے اور ہم اسی کے بندے ہیں۔ اور پھر ان کے اندر قرآن کا تمام فلسفہ آہستہ 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 ان کے ذہنوں میں بٹھاتے چلے گئے۔ اب اس نظریے کو لے کر کچھ ایسے لوگ تیار ہوئے جنہوں نے نبی اللہ کے ساتھ اس نظریے پر عملی طور پر کام کرنا شروع کیا۔ دیکھیں، کوئی بھی نظریہ جب تک کتابوں میں پڑا ہوا ہے نا تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، چاہے وہ قرآن ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن بھی آج ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن قرآن پر جب عمل ہی نہیں ہے تو قرآن ہمارے لیے بھی بیکار ہوگی۔ صرف ثواب کے لیے ہم نے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے کہ اس سے ثواب ملتا ہے، تو ثواب بھی اسی صورت میں ملے گا جب اس پر عمل ہوگا۔ اب نظریہ جو چیز ہے وہ عمل چاہتا ہے، اسٹرگل چاہتا ہے، جد و جہد چاہتا ہے۔ جیسے خاکسار تحریک کا کو ہی دیکھ لیں کہ حضرت علامہ مشرقی کے دور میں انہوں نے اپنے نظریے کو جس طرح عملی جامہ پہنایا، بعد ازاں کسی نے بھی نہیں پہنایا۔ ہر ایک نے اپنے خیال سے خاکسار تحریک کو جتنا سمجھا اتنا چلایا، لیکن اس کو اس کی روح کے مطابق نہ چلایا، جس کی وجہ سے تحریک بھی اپنے مطلوبہ نتائج پاکستان میں نہ دے سکی۔ اب یہی چیز کہ کوئی بھی ایسی چیز جب تک اس پر حرکت و عمل نہ ہو، عملی میدان میں اس پر جد و جہد نہ کی جائے، تو وہ نتائج پیدا نہیں کر سکتی، چاہے وہ قرآن کا ہی فلسفہ کیوں۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہم تکملہ میں حضرت علامہ مشرقی کی تصنیف میں پڑھتے ہیں تو اس میں قرآن تو موجود ہے، لیکن اس قرآن پر جتنا عمل کو اجاگر حضرت علامہ مشرقی نے کیا، اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہ ایک عالم اشکار بات ہے کہ قرآن کے اس فلسفے کو، دین کو غالب کرنے کو، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے جو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے لوگوں نے جس طرح اپنی جان، مال، فرزند و زن کے لیے کے ساتھ مل کر قربانی دی، تبھی یہ فلسفہ پروان چڑھا۔ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں، ان کی حرکت و عمل کے نتیجے میں، ہاتھوں اور انگوٹھوں کے چومنے سے نہیں پھیلا یہ دین۔ اگر یہ اس نظریے سے پھیلتا تو آج آپ تک نہ پہنچ پاتا۔ یہ اس جسمانی حرکت و عمل کے نتیجے میں اتنا دور سے چل کر یہ دین آپ تک پہنچا، اور بے پناہ قربانیوں کے بعد پہنچا، دن رات کی تگ و دو اور محنت کے بعد پہنچا۔ آپ چل کر نہیں گئے، آپ کے باپ دادا کہیں چل کر ادھر جا کر اسلام قبول کر کے نہیں آئے، آپ کو یہاں
سجا سجایا ملا، لیکن اس سجے سجائے کے پیچھے کن لوگوں کی جد و جہد تھی، کن کی قربانیاں شامل تھی؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی لکھی ہوئی تاریخ نہیں ہے، اسی لیے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ لیکن آج ان خطوں میں اگر اسلام ہے تو کسی کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ تو ہر جد و جہد جو ہے وہ قربانی اور وقت مانگتی ہے۔ ہر نظریہ جو ہے وہ جد و جہد اور قربانی مانگتا ہے، وقت کی قربانی مانگتا ہے، مال کی قربانی مانگتا ہے، جان کی قربانی مانگتا ہے، فرزند و زن کی قربانی مانگتا ہے۔ یہی نظریہ تھا حضرت ابراہیم کا، انہوں نے بھی اسی نظریے کے تحت اس نظریے کو کہ اللہ ایک ہے، اور اس وقت اس کو حق کو ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ ابھی آپ کے پاس بڑی باتیں ہیں، کیونکہ آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں، پوری تاریخ موجود ہے، اسی لیے آپ سینہ تان کر جو ہے نا حضرت ابراہیم کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت جس وقت وہ یہ جد و جہد کر رہے تھے ان کا کوئی حامی نہیں تھا، اور ان کے پاس کوئی ایسی نہیں تھی، لیکن ان کا ایمان سچا تھا، اور انہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ یہ دین الحق ہے، اس کے لیے اللہ نے مجھ سے جو قربانی مانگے گا میں دوں گا۔ اب اس قربانی کے نتیجے میں آج یہ دین سلامت۔ پھر ان کی ان قربانیوں کو دیکھتے دیکھتے اس کے آباء و اجداد میں جتنے بھی انبیاء آئے اسی پیغام کو زندہ رکھتے ہوئے آئے، تا وقت کہ آپ کا نبی اللہ کی جانب سے مبعوث ہوا کہ یہ ختم النبیین، آخری نبی ہے، اس نے بھی کہا یہی دین الحق ہے۔ لیکن اب اس کی تھوڑی شکل اور ہیئت تبدیل ہو چکی ہے، اس میں انسانی سوچ اور اس کے تمام عوامل داخل ہو چکے ہیں، تو اس کو پھر سے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کو درست کرنے کے لیے انہوں نے حق کا علم بلند کیا، یعنی ثابت ہو رہا ہے کہ چیز ایک ہے، لیکن اس کو قائم کرنے کے لیے ہر وقت جد و جہد کی ضرورت ہے کہ اس کا کہیں خد و خال اس کی شکل نہ بدل جائے، کیونکہ لوگ ایسے موجود ہیں ہر دور میں جو اللہ کے پیغام کو تروڑ مروڑ دیتے ہیں۔ انجیل کے ساتھ یہ ہوا، تورات کے ساتھ یہ ہوا، زبور کے ساتھ یہ ہوا، یہ تلمود کے ساتھ یہ ہوا، تمام جو ایسی الہامی کتابیں تھیں یا ان کے ان پیغام کو نسل انسانی نے تباہ کر دیا۔ صرف ایک چیز اب آپ کے پاس رہ گئی ہے، وہ قرآن پاک کا نسخہ ہے جو اپنے الفاظ میں بالکل درست ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ بھی بڑا مذاق کیا جب آپ نے اس کی مطالب اور تفسیریں بدل دی، اور ان کے بدلنے سے آپ کے نظریے بدل گئے۔ جب نظریے بدل گئے تو آپ کے اندر نفاق کا بیج، اور اس نے آپ کو ٹکڑے در ٹکڑے کر دیا۔ ہر فرقہ اس میں مگن ہے کہ وہ درست ہے، باقی سب غلط ہے۔ جتنے بھی ہو آپ، 71 ہو، 72 ہو یا 172 ہو، اب تو پتہ نہیں کتنے ہو، لیکن ہر مسلک، ہر فرقہ اس نے اپنے علاوہ باقی سب کو رد خیال کر دیا۔ تو پھر اس سے کیا ہوا کہ دین کی اصلی صورت، ماہیت، اس کا سٹرکچر جو تھا اوریجنل، اس کا جو لے آؤٹ تھا وہ بگڑ گیا۔ اس کے بگڑنے سے یہ ہوا کہ آج مسلم امت کا حال یہ ہے، بھوک، ننگ، افلاس، تنگ دستی، بیماری، ظلم، جبر، قتل، سب آپ پر مسلط ہے۔ آپ اپنا عملی اجتماعی کردار دیکھیں، ٹھیک ہے آپ متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، 5 وقتہ نمازی بھی ہیں، میں آپ کی ذاتی کردار پر کوئی کیچڑ نہیں اچھالتا،
میں آپ کے اجتماعی کردار پر بات کرتا ہوں، اس کی زبوں حالی پر بات کرتا ہوں۔ اس زبوں حالی کی جو صورت ہے آج، جو مسلم امہ کی جو صورت ہے، اس صورت کے مطابق مجھے بتائیں کہ آپ قرآن اٹھائیں اور اپنی اجتماعی مسلمانی کا موازنہ اس قرآنی مسلمانی سے کریں جو قرآن میں قلم بند۔ چھوڑ دیں حدیثوں کو، باقی چیزوں کو۔ قرآن میں جو چیز آپ کے لیے لکھی گئی اللہ کی طرف سے، اس کا موازنہ کریں اجتماعی نقطہ نظر سے کہ بطور مسلمان قوم کیا ہمارا کردار عذرو قرآن ہے؟ جو ڈیمانڈ آف دا اللہ ہے، جو اللہ کی ہم سے ایک ڈیمانڈ ہے کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اتحاد کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے، وہ سچے ہوں، وہ ایماندار ہوں، وہ جھوٹ نہ بولتے ہوں، ان میں بدکاری نہ ہو، وہ ظالم نہ ہوں، وہ جابر نہ ہو، اور وہ ایک کمزور نہ ہو۔ مسلمانی کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مغلوب نہ ہوں، آپ غالب ہوں۔ جب تک آپ مغلوب ہیں تو آپ کے مسلمان ہونے پر عذرو قرآن شک کہ کہیں آپ وہ مسلمانی کی جو ڈیمانڈ اللہ کر رہا ہے کیا اس کے مطابق ہے؟ اگر آپ کا عمل و کردار عذرو قرآن ہے تو پھر یہ آپ کی اجتماعی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ دین کے اندر ٹکڑے در ٹکڑے ہو چکے ہیں، فرقہ بند ہو چکے ہیں، تفرقے میں پڑ چکے ہیں، دین کو غالب کرتے کرتے آپ جغرافیائی طور پر 56 ملکوں میں بٹ گئے، سیاسی طور پر بٹ گئے، مذہبی طور پر بٹ گئے، ہر ایک نے اپنا اپنا مسلک چن لیا، اس پر وہ ایمان لے آیا، اس پر وہ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ 71 فرقے 56 ملک، 71 فرقے یعنی آن دا ہول سادہ سی کیلکولیشن کے حساب سے 71 فرقے اور 56 ملک، مسلمانی کہاں رہ گئی؟ اور پھر ان کے اپنے سیاسی خیالات، ان کا تمام معاشی اور اقتصادی چیزیں الگ الگ، جبکہ آپ کو حکم تھا کہ آپ کا تمام مال ایک جگہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر آ کر آپ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ہو جائیں، چاہے وہ اس حج کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بین الاقوامی پلیٹ فارم تھا، وہاں متھا رگڑنے کے لیے نہیں آپ کو بلایا جا رہا تھا۔ ہاں وہ چیزیں ساری ہیں، شامل دین ہیں، ان پر کوئی وہ نہیں ہے، نہیں ان پر کوئی نقطہ اعتراض ہے نہ ہوگا، وہ تو ہو رہی ہے، لیکن اصل مسائل جو اس وقت جس سے پوری مسلم امہ گزر رہی ہے، کہاں کبھی وہاں اس جگہ ڈسکس ہوئے؟ ہر ایک گیا اپنا اپنا حج پڑھ کر آ گیا، اپنا اپنا قربانی جانور کر کے کاٹ کے اللہ کے حضور پھینک کر آ گیا۔ یہ تو قربانیاں ہندو بھی کرتے تھے، وہ تو زندہ انسانوں کی کر دیتے تھے، آپ تو بکروں کی اور ان کی کر کے بڑا سینہ تان کے کہ جناب میں نے 1.5 کروڑ کا جانور خرید لیا ہے، اور بڑا شہر میں گھما رہے ہوتے ہیں، پھرا رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو شو آف ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب دیکھیں چودھری صاحب، جناب یہ سیٹھ صاحب کا جانور ہے، دیکھو کس شان کے ساتھ جا رہا ہے۔ بھائی تم سے پہلے لوگوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نسل کے لوگوں کو اٹھا کر بھی قربان کیا ہے،
اور اس کی ایک مثال تو حضرت ابراہیم نے بھی، اگر اللہ درمیان میں نہ آتا، اللہ کی رحمت درمیان میں نہیں آتی تو وہ اپنا بیٹا ذبح کر چکا تھا۔ کیا آپ میں اپنی اولاد کو اللہ کے لیے قربان کرنا کا چھوٹا سا بھی جذبہ ہے؟ چلیں اس کی گردن نہ کاٹیں، لیکن جب اللہ کا حکم آئے تو اس کو تھوڑا سائیڈ پر رکھ کر اللہ کے حکم کی طرف چلے جائیں۔ اتنا حوصلہ بھی آپ کے اندر نہیں ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو، باغ باغیچوں کو، اولادوں کو، جن کو سینے سے لگانے کے بعد آپ کو دل کو اطمینان اور سکون محسوس ہوتا ہے، آپ ان کو اللہ کی راہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں۔ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر یہ کیسی مسلمانی، یہ کیسا دین ہے جس میں پھر آپ کے پاس یہ سند موجود ہے کہ ان کو قربان کرنے کے بعد ہم ان پر سوار ہو کر پلسرات سے گزر جائیں گے، پلسرات سے گزر جائیں گے، اور اس جو جانور قربان ہم کر رہے ہیں اس کا ایک ایک بال کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی گئیں، شہر کے شہر بنا دیے گئے ہمارے لیے، جنتوں میں ہمارے لیے ہر نعمت مقرر کر دی گئی، کیونکہ ہم نے اپنے پتہ نہیں کس مال سے اس کو قربان کیا، کس نیت سے ہم نے خریدا، پتہ نہیں کس ذرائع سے کمایا، اور وہ لاکھوں اور کروڑوں کا جانور ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ ہائے ہائے، یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے، کیونکہ اللہ تو کہتا ہے کہ میرے پاس تو تمہاری تقویٰ پہنچتی، یہ خون اور یہ گوشت نہیں پہنچتی۔ تو پھر وہ قرآنی فلسفہ کیا ہے؟ یہ تو ایک سمبولک ساری چیزیں تھیں کہ آپ کے ایمان تازہ رہیں۔ اصلی قربانی تو کسی اور میدان میں دینی ہے، وہاں جان کا بھی ہے اور مال کا بھی ہے۔ تبھی میرا نبی بدر کے میدان میں تم سب کو لے آئے، حق اور باطل کے اس مارکے میں، اس باطل کو شکست دینے کے لیے تمام چیزیں لے کر آ گئے، خود آ کر کھڑا ہو گیا کہ میں کسی اونچی پہاڑی پر بیٹھ کر نظارہ نہیں کروں گا کہ میرے لوگ جن کو میں نے تیار کیا یہ جا کر اس باطل کے ساتھ لڑ جائیں، اور پھر جتنے مرے جتنے بچے پھر میری بادشاہت قائم ہو جائے گی، میں بادشاہ بن جاؤں۔ نہیں، وہ وہیں کھڑا تھا، وہ ان کے درمیان کھڑا تھا، وہ اسی تلواروں کی زد اور تیروں کی زد میں تھا۔ قربانی تو یہ ہے نا، جان اور مال کی قربانی یہ ہے نا کہ آپ کا نبی بھی آپ ہی کی طرح کھڑا ہے، اس میں کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہے، اپر کلاس، لوور کلاس، مڈل کلاس نہیں ہے، ایک ہی کلاس ہے، وہ ہے اللہ کی، بس۔ تو پھر تمہارے جذبہ ایمانی کس طرح ہیں، کیا ہیں، کس صورت میں ہیں، تم کیا چاہتے ہو اللہ سے؟ اس جو رائج العمل جو تمہارے اندر رواج پا چکا ہے، ظاہری اسلام، اس سے تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، جو کئی جگہ پر قرآن سے ٹکرا جاتا ہے، قرآن کے احکامات سے ٹکرا جاتا ہے۔ تمہاری سستی، کاہلی، تمہاری بدنیتیوں کی وجہ سے اس کی صورت مسخ ہو چکی ہے۔ تم بھی وہی منافقت کرتے ہو جو نبی کے ساتھ اس دور میں لوگ کرتے تھے۔ یہ سختی کے وقت وہ کہتے تھے کہ ہم پیچھے رہیں گے، کوئی نہ کوئی بہانے گھڑ لیتے تھے، وہی بہانے تم گھڑتے، وہی عذر تم پیش کرتے ہو۔ ایک چھوٹی سی محفل اللہ کے لیے یہاں رکھتے ہیں، اس میں بھی تمہارے پاس 1000 عذر اور لنگ موجود ہیں۔ تو پھر بھائی کیسے یہ دین سربلند ہوگا؟ صرف میرے بیان سے؟ میرا بیان تو تمہارے جذبوں کو اکسانے کے لیے ہے، تمہیں ٹرم کرنے کے لیے، تمہاری وہ عملی کردار پیدا کرنے کے لیے ہے۔ جب تک تمہارا اجتماعی حرکت و عمل اس طرح ازرو قرآن نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے نہ تمہیں کوئی بشارتیں آئیں گی، نہ کوئی نعمتیں تمہارے لیے مقرر ہوں۔
نہ زمین کی بادشاہت تو بڑی بات ہے، زمین کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت سے بھی تم آری رہو۔ تو بھائی یہ تمام چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ بچے کو بھیجتے ہو، سائنس پڑھاتے ہو، جغرافیہ پڑھاتے ہو، کیمسٹری، فزکس، تمام چیزیں پڑھاتے ہو، پھر ٹیچر سے بھی پوچھتے ہو کہ جناب اس کو سکھا دیا، تاکہ یہ جب پڑھ لکھ جائے تو یہ اس قابل ہو جائے کہ میرے لیے لاکھوں والی نوکری لے کر آئے، لاکھوں کروڑوں والا کاروبار لے کر آئے۔ لیکن اللہ کے بابت نہ تم سننے کو تیار ہو، نہ سمجھنے کو تیار ہو، نہ اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے تیار ہو، کیونکہ ڈائریکٹ قرآن تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں کرتا۔ وہ تو شرط لگاتا ہے کہ آؤ میں تمہیں فائدہ دوں گا، لیکن اس میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عامل ہو جاؤ، اپنا حرکت و عمل دکھا دو، تو میں تمام نعمتیں تمہارے پیروں میں ڈال دوں۔ باقی اس کو سامنے رکھ کر جھوٹ کر، سر ہلا ہلا کر اس سے کہو کہ تو دے دے، ہاں وہ دے سکتا ہے تمہیں، وہ دے گا بھی، لیکن شرط اس نے جو باندھی ہوئی ہے وہ پوری کرنی ہے۔ یعنی اس کے اندر جو احکامات الہی ہیں ان پر کاربند ہے، ورنہ یہ ٹوپیاں پہننے سے، بڑی بڑی داڑیاں رکھ لینے کے، اور یہ ٹخنوں پر شلواریں باندھ کر اور مسواکیں کر لینے سے اسلام کی بگڑی نہیں سنور سکتی۔ یہ بڑی بڑی پگڑیاں پہن لینے سے تمہارا اسلام کہیں سی آسمان پر نہیں پہنچ جائے گا کہ جہاں پر تمہارے لیے فرشتے مرحبا مرحبا کہتے ہوئے تمہاری ظاہری وضاقتہ پر سلامتی بھیجیں گے۔ نہیں، وہ تو ان پر بھیجیں گے جنہوں نے اپنے جسم و جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اب یہ فلسفہ جب تک سمجھ نہیں آتا، دین کے بارے میں پھر لگے رہو، پھر کئی سو سال سے لگے آ رہے ہو تو آگے بھی لگے ہی رہو۔ اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے تمہاری، نہ تمہاری جیسی کسی امت کی، نہ تمہاری جیسی کسی مسلمانی کی۔ جس دن اس کی خدائی جلال میں آ گئی تو تمہیں ہٹا کر کسی اور کو یہ قرآن سپرد کر دے گا، اور وہ کر بھی چکا ہے۔ تمہارا قرآن، تم مسلمانوں کا قرآن کے بعض سے بھی زیادہ احکامات کوئی اور قومیں اٹھا کر انہوں نے اپنے زندگی میں ان کو شامل کر لیا، جس کے نتائج قرآن ان کو بغیر کلمہ گو ہونے کے دے رہے کہ اگر کسی قوم نے، وہ چاہے مسلمان نہیں ہے، لیکن اگر وہ اجتماعی طور پر جھوٹ نہیں بولتی تو سچ بولنے کے سچ بولنے کا جتنا ثواب اور سچ بولنے کی جتنی نعمتیں مقرر ہیں نا، وہ اس قوم، تم کو نہیں ہے، کیونکہ تم کلمہ گو ہو کر جھوٹ بولتے ہو۔ مشرکی نے یہی کیا تھا کہ خاکسارو اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ بانی تحریک، امیر تحریک، قائد تحریک ہمیں بتایا جائے کہ نفس کی اصلاح کس طرح کریں۔ انہوں نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اگر خاکسار ہو تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ 90% تم سے برائی تمہارے وجود سے رخصت ہو جائے گی۔ 90% کہہ رہا ہوں، صرف جھوٹ بولنا، جو تم ہو وہ بیان کرو، جو تم کر سکتے ہو وہ بیان کرو، جو تمہارے اندر قوت و طاقت ہے وہ بیان کرو۔ کیا یہ تم کر سکتے ہو؟ آج بھی میرا تم سے یہی تکرار ہے، میرے بیٹھنے اور اس محفل کو، ان اجتماعات کو سجانے کا یہی بہانہ ہے کہ بھائی کیا تم خاکساری کے پہلی سیڑھی پہ
اپنے نفس کی اصلاح کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ سکتے ہو؟ جھوٹ بولنا بند کر دو، دیکھو تمہاری اصلاح کیسے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج جتنے یہ لوگ ہو، یہ 17 18 بیٹھے ہوئے، 20 بیٹھے ہوئے، اگر یہ تہیہ کر لو کہ اگلا پورا ہفتہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کسی بھی بات پر، چاہے وہ دکان پر، کاروبار پر، نوکری پر، آنے جانے میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، بیوی بچوں میں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، جو ہے وہ بیان کر دیں۔ اگلے ہفتے آپ مجھے آ کر بتائیں گے کہ ہماری بہت ساری جو کوتاہیاں ہیں ہمارے سامنے آئیں، جس پر ہم شرمندہ ہوئے، اور پھر اب ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ کام نہیں کریں گے جس کا سچ بولنے کی وجہ سے ہمیں شرمندگی ہوئی۔ آپ کے عیبوں اور گناہوں پر پردہ صرف جھوٹ ڈالتا ہے۔ آپ کے عیب اور گناہوں پر کون سی چیز پردہ ڈالتی ہے؟ وہ ہے جھوٹ۔ اس چیز کو آپ بدرجہ عتم استعمال کرتے ہو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی نادانیوں کو، تمام چیزوں کو کی پردہ پوشی اس چیز سے کرتے ہو کہ آپ جھوٹ بولتے ہو۔ اپنی ہر غلطی کو چھپانے کے لیے، شرمندگی سے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہو، اور یہاں سے آپ کی کردار کمزور ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر باقی ساری برائیاں آپ کی ذات کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں اور بن جاتی ہیں۔ اب اس بنیادی چیز، اس جھوٹ کو ادھر گلے سے پکڑ لو، آپ کی انفرادی اصلاح ہو جائے گی، آپ خاکساری کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے، اللہ کی قربت میں آ جائیں گے۔ میرا دعویٰ ہے، میرا یقین ہے کہ جب تک آپ کا کردار بلند نہیں ہوگا، یہ دین غالب نہیں ہوگا۔ خدا کے خوف سے نہیں، ہاں وہ خوف قائم ہونا چاہیے، وہ ہے بھی، وہ دائم اور قائم خدا ہے، اس سے ڈر رکھنے کا حق اس کا بنتا ہے اور ہم اس سے ڈریں۔ لیکن یہ جب چیز آپ اپنے کردار میں شامل کریں گے اور آپ ایک سچے اور متقی اور پرہیزگار آدمی بنتے چلے جائیں گے، تو پھر عذاب کا خوف آپ پر نہیں رہے گا۔ اس اللہ کی وہ صفت آپ پر لاگو نہیں ہوگی کہ جس صفت کے ذریعے سے وہ آپ کی پکڑ کرے گا۔ آپ اس خوف سے عاری ہو جاؤ گے، بالا تر ہو جاؤ گے۔ اور پھر اللہ کی قربت مل جائے گی۔ تو بھائی یہ فلسفہ ہے جو حضرت علامہ مشرقی رحمت اللہ علیہ نے ازرو قرآن، ازرو تذکرہ، ازرو خاکسار تحریک آپ کے اندر ڈالنا چاہا۔ آپ کے سب سے پہلے آپ کے کردار کو بلند کرنے کا بیڑا اٹھایا اس شخص نے، اور ہاں اس نے اٹھایا اور اس نے کر کے دکھایا۔ ایسے سچے لوگ پیدا کر کے دکھائے جس کی مثال 100 سال کے بعد آج بھی لوگ دیتے ہیں، جس پر آپ سینہ تان کر گھومتے ہو۔ جب بھی خاکساروں کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی شرمندگی کے لفظ آپ کو سننا نہیں پڑتے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح کے آپ خاکسار ہو تو پھر اگلے خاکساروں کو شاید یہ باتیں سننے کو نہ ملیں۔ یہ مجھے خوف بھی ہے، یہ چیز مجھے پریشان بھی رکھتی ہے کہ کہیں ہم خاکساری کے اس معیار سے نیچے تو نہ چلے جائیں جس معیار پر آپ کا مقام بنا تھا۔
لوگ آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کو مقام دیتے تھے، اپنی جگہیں چھوڑ کر آپ کو بٹھاتے تھے اپنی جگہوں میں، اپنے دلوں میں. وہ کہیں وہ تو گم نہ ہو جائے گی، کیونکہ ایک اہل باپ کا اگر ایک ناہنجار بیٹا ہوگا تو وہ باپ کی ساری ڈبو دے گا. تو پھر وارث تحریک ہونے کے ناطے سے کہیں ہم اس طرح نااہل تو نہیں ہو جائیں گے. اسی کے لیے میرے دن رات ہیں. تبھی میں نے ابھی تمہارے اندر سے سیاست کو بھی روکا ہوا ہے. جب تک تمہارا کردار بلند نہیں ہوگا میں اس وقت تک سیاست کا اعلان نہیں کروں. مجھے دکھاؤ تو صحیح چند ایسے ایمان والے تو دکھاؤ کہ جو آزمائش کے وقت ثابت قدم رہیں. ایسے نہ ہو کہ وہ خود کو اور تمہیں بیچ کر نکل جائیں. مجھے خوف ہے. اسی لیے ایسے لوگوں کو اللہ نے بھی اس تحریک سے نکال باہر کیا. اور میری بھی یہی کوشش ہے کہ وہ ایمان والے پیدا ہوں کہ جو آزمائش کے وقت ثابت قدم رہیں. اور وہ ثابت قدم اس وقت رہیں گے جب ان کا کردار بلند ہوگا، ان کے نفس کی اصلاح ہو چکی ہوگی، وہ سچے ہوں گے، وہ ایماندار ہوں گے، وہ قول کے کھڑے ہوں گے، وہ منافق نہیں ہوں گے، وہ ایک امیر کے اطاعت گزار ہوں گے، ایک حکم پر اپنا جان اور مال قربان کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہنے والے ہوں گے. پھر تو آئے گا مزہ. تو بھائی میری تمام چیزوں پر نظر ہے جو تم سب کے ذہنوں میں ہیں، لیکن میرے پاس لایا عمل ہے، تمہارے پاس لایا عمل نہیں ہے. میں تمہیں لایا عمل بتا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. کیونکہ میرے دن رات لگے ہوئے ہیں. میری سوچ میں 24 گھنٹے، پورا دن، پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پورا سال، ہر وقت خاکسار تحریک ہے. اور اس کی تاریخ بھی میری پچھلی تمام تاریخ میری نظروں میں ہے. اس کا عروج و زوال میرے نظروں کے سامنے ہے. میری نسل کی قربانیاں اس میں شامل ہیں، نسل در نسل کی. تمہاری تو ایک ایک کی لگی ہوئی ہے نا، میری نسل در نسل اس تحریک پر اپنی جانیں نچھاور کر گئی. چاہے وہ ظاہری ہو یا وہ باطنی ہو، جو نظر نہ آ رہی ہو، لیکن سب لوگ کسی نہ کسی صورت میں اس تحریک میں اپنی قربانیاں دے کر اس فانی جہاں سے رخصت ہو. ورنہ سکون کی زندگی ہم بھی کاٹ سکتے تھے، اور بہت اچھی کاٹ سکتے تھے، بڑے اونچے درجے کی گزار سکتے تھے. ان چھوٹے چھوٹے جو سیاستدان جن کے پیچھے لگ کر تم بھاگتے پھرتے ہو، ان سے کا درجے اونچی شان و شوکت کے ساتھ ہم نے یہاں زندگی گزارتے، اش اش کرتے لوگ. لیکن ہم نے یہ وردی یہ اس گرمی میں، یہ اس موسم میں، اس جون جولائی کے اس موسم میں پہننی ہم نے اس لیے گوارا کی کہ ہمیں قوم کا سودا منظور نہیں تھا. ہماری رگوں میں وہ خون نہیں تھا، وہ جعفر و صادق کا خون ہمارے خون میں شامل نہیں تھا. اور پھر جو ذمہ داری اللہ نے اس صاحب تذکرہ کو، اس نقیب فطرت کو، اس عالم با عمل انسان کو سونپی،
جس نے قرآن کا تمام فلسفہ نچوڑ کر پھر تمہارے سامنے رکھ دیا. اللہ نے پھر اس کو اس عمل کے لیے چنا. ہاں چنا اس کو. جس طرح اس نے قرآن سمجھایا پچھلی صدی کے طول و عرض میں چلے جائیں, دنیا کے تمام جغرافیے میں پھیل جائیں, پچھلی صدی اور اس صدی, آج اس جدید ڈیجیٹل دور میں بھی کوئی ایسا مائی کا لال اب تک مجھے نظر نہیں آیا. بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے چینلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن فکر مشرقی کے آگے ان کی سوچ بڑی ہیچ ہے, بڑی چھوٹی ہے. چاہے وہ اپنے قد کاٹ میں پتہ نہیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں, لوگ ان کے نام پر سر دھن رہے ہیں, قربان ہو رہے ہیں, لیکن ان کا اسلامی نقطہ نظر اتنا کمزور ہے کہ ایک ایسی چھوٹی سی جماعت بنانے کی قوت ان کے اندر نہیں ہے جو ایمان والے اللہ کے نبی نے پیدا کیے تھے. تو پھر جو فکر مشرقی ہے وہ آخری 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 تمہارے پاس ایک حل رہ گیا, جو ازرو قرآن, جو نبی کی زندگی کی چلتی پھرتی تصویر ہے, سنت رسول. مجاہدانہ, عساکرانہ, عملی اسلام کی چلتی پھرتی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی وہ تصویر ہے جو پچھلے کئی سو سال تک بڑے بڑے عالم دین پیش نہ کر سکے, لیکن تکملہ کی صورت میں جو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی رحمت اللہ علیہ نے قلم بند کی, جس کو پڑھنے کے بعد ایک ایمانی کیفیت زندہ ہو جاتی ہے اس قرون اولا والے اسلام کی. ایک جذبہ, ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے. اور یہی صورت تھی, اسی وجہ سے کینسر جیسے موذی مرض میں حضرت علامہ مشرقی نے جیل کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے تکملہ لکھا. بڑے بڑے لکھاری کو جب تھوڑا سا سر میں درد ہو جاتا ہے وہ قلم پھینک دیتا ہے, وہ کچھ نہیں لکھتا. وہ کہتا ہے جب میں صحت یاب ہوں گا تو لکھوں گا. لیکن اس شخص نے جیل میں اتنی سخت, وہ کس لیے تھی وہ قربانی؟ اس کے فلسفے کو خاکسارو کبھی تم نے سوچا, کبھی اس پر غور کیا؟ تم نے بھی سمجھا کہ اس کو بس لکھنے کا شوق تھا, اس کو نثر نگاری کا شوق تھا, بس اس کو قلم اٹھانے کا شوق تھا, اسی لیے اس نے لکھ دیا ہوگا. نہیں 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 نہیں, غلط خیال ہے تمہارا, غلط سوچ ہے تمہاری. وہ ان آخری وقتوں میں جب وہ جان رہا تھا کہ اب میری جان کسی نہ کسی دن قبض ہو جائے گی, میں کوئی ایسی چیز اس قوم میں پھینک کر چلا جاؤں جو ان کے اندر پھر وہی کیفیت پیدا کرے. تذکرہ کو لکھنے کا مقصد تھا اس دین کو غالب کرنے کا, اس دین کو سربلند کرنے کا, ازرو قرآن سربلند کرنے کا. تو پھر تکملہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مسلمانوں اس نقطۂ نظر سے دیکھو جس نقطۂ نظر سے یہ دین غالب ہوا تھا. وہ کسی حجرہ بند نبی کا نہیں تھا, وہ عالم با عمل انسان کی نیک کرداری کی وہ صفتیں, وہ اس کی بلند کرداری, اس کی قربانی, اس کا اللہ پر یقین اور قرآن کے تسلسل کے ساتھ وحی ہونے کا تمام واقعہ, تاکہ
وہ تاریخ بھی، وہ قرآن بھی، وہ نظریہ بھی، وہ دین بھی ذہنوں میں آسانی کے ساتھ سما جائے، اور پھر وہ تڑپ پیدا ہو جائے، اور اس تڑپ کے نتیجے میں چند ایمان والے پیدا ہو جائیں، جو تکملہ کے تمہید میں لکھا ہے کہ چند ایمان والے، اس کو پڑھنے کے بعد چند ایمان والے پیدا ہو جائیں اور اسی جذبے سے پیدا ہو جائے، تو اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو پھر تھا نا رہنما، تھا نا رہبر، جس کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، وہ چاہتا تھا کہ تمہارا عمل اور کردار وہ بن جائے، وہ ایمانی کیفیت والے اور ایمانی طاقت والے وہ مسلمان تمہارے اندر پیدا ہو جائیں جو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد سے پیدا کیے تھے۔ وہ جد و جہد اسی دنیاوی ماحول میں تھی، انسانی سوچ اور انسانی ہاتھوں اور پیروں کی جد و جہد سے پیدا ہوئے لوگ تھے۔ تو اگر وہ اس وقت پیدا ہو سکتے ہیں اس کیفیت میں اور اس ایمانی حالت میں، تو اگر وہی کیفیت پھر سے بنا دی جائے، قائم کر دی جائے، تو مشرقی رحمت اللہ کا یقین تھا کہ یہ دین غالب ہو جائے، اور اسی کے لیے خاکسار تحریک کا اجرا تھا۔ خاکسار تحریک سیاسی جماعت نہیں تھی، خاکسار تحریک کوئی فرقہ بند پارٹی نہیں تھی، یہ دین اسلام کو غالب کرنے کی تحریک ازروع قرآن تھی، وہ نبوی اسلام کا نمونہ تھی۔ تو پھر کس خواب خیالی میں ہم اس گندی سیاست کا حصہ بنے؟ ہم پر تو وہی ڈیوٹی رکھی گئی جو نبی اللہ نے اپنے جماعت کے لوگوں پر رکھی تھی۔ نبی کا ادنا غلام در غلام ہونے کے ناطے پھر حضرت علامہ مشرقی رحمت اللہ نے بھی اپنے خاکساروں پر وہی ڈیوٹی رکھی کہ وہ ایمان والے بن جاؤ۔ اس ایمان والے بننے کے لیے جو پہلا نسخہ بتایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ، جو کہ بڑی روانی کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ عام مسلمان کیا بولے گا؟ جتنا خاکسار بول جاتا ہے، کیونکہ اس پر سچائی کا لیبل لگا ہوا ہے۔ تو خدا را یہ ظلم عظیم نہ اپنے آپ پر کرو، نہ قوم پر کرو، نہ اس اللہ کے ساتھ، کہ اس اللہ کی پھر گرفت بہت سخت ہے۔ تم سے جواب طلبی بڑی سخت ہوگی، اس مسلمان سے کم ہوگی، تم سے زیادہ ہوگی کہ تم نے خاکساری وردی میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنی جان اور مال کا وعدہ کرنے کے بعد اگر ثابت قدمی نہ دکھائی، بلند کرداری نہ دکھائی، تو پھر اللہ تمہیں ضرور بالضرور بہت زیادہ پکڑ کرے گا۔ تو بھائی میری خاکساری تو یہ ہے، کسی کو اچھی لگے یا بری، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے میرے اللہ کے ساتھ سروکار ہے۔ جو یہ کہتے ہیں یہ تحریک نہیں چلا سکے گا، تحریک تو چلانا یہ ہے بھائی، یہ تو جان جوکھم میں ڈالنے والا کام ہے، یہ تو نبی کی سنت ہے، اور اگر اس سنت کے آڑے تم آؤ گے نا تو خدا کی قسم تم بہت بڑی پکڑ میں آؤ گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے کہ اللہ کے اس دین کو روکنے کی کوشش کرو گے، اللہ کے دین میں رکاوٹ پیدا کرو گے اور عبداللہ بن ابی ہونے کا عملی صورت بناؤ گے، تو پھر اللہ اور اللہ کا حبیب تمہیں معاف نہیں کرے گا، اور ازروع قرآن تم ظالموں میں سے ہوگے۔ اسی لیے اس تحریک میں رکاوٹ مت بنو، اس کو اس کے مزاج کے مطابق چلنے دو،
یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کب تبدیلی لاتا ہے. تم پر صرف یہ فرض ہے کہ تم اللہ کے دین کو اپنی حرکت اور عمل اور اپنی زبان سے بیان کرتے ہوئے چلے جاؤ. اور اپنے مرکز اور اپنے امیر کی اطاعت کرتے چلے جاؤ. تمہارا اور کوئی کام نہیں کہ تم زیادہ چالاکی دکھا کر اپنی عقل کو اونچا لے جا کر کھڑے ہو کر پھر اوپر سے کھڑے ہو کر مرکز پر تم تنقید کرو. مرکز کو تم عتاب اور اس کے نشانے پر لے آؤ. ہم تو بھائی اللہ کا کام کر رہے ہیں. اللہ کا کام اسی طرح رحمانی ہوگا کیونکہ میرے نبی کو اگر 13 سال میں 84 مرد اور عورتیں ملے تو میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے ایمان والے اتنے عرصے میں مجھے چند مل جائیں بھی میرے لیے میری عاقبت اور میری تحریک کے ساتھ سچائی ثابت ہو جائے گی اس کو اللہ کے سامنے. باقی اس تحریک کے ذریعے جس دن اللہ نے اس دین کو سربلند کرنا ہوگا وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، نہ وہ میرا محتاج ہے. وہ پیدا کر دے گا ایسے سبب، ایسے راستے کھول دے گا. تم اپنی جد و جہد اسی نقطے سے جتنا تمہیں قوت اور طاقت اس اللہ نے دی ہے تم ادا کرتے چلے جاؤ. اللہ کے حضور اپنی خدمات پیش کرتے چلے جاؤ تو پھر تمہاری عاقبت اور تمہاری آخرت سنور جائے گی. ورنہ پھر میرے بھی ہاتھ کھڑے ہیں. اگر 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 مجھ سے کوئی سوال ہوا تو پھر میں اپنے ہاتھ اٹھا دوں گا کیونکہ میرے ہاتھ پیر خود گواہی دیں گے کہ کون اس تحریک کے ساتھ سچا تھا، کس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، کس نے منافقت کی، کس نے اپنے چھوٹے سی انا کو بلند کر کے اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کے اس پیغام کو نیچے کیا. اللہ کے ساتھ ہے. یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے. زیغا مشرقی تمہارا سیاسی حریف نہیں ہے. میں نے اللہ کا پرچم لے کر اس تحریک میں نکلا ہوں، یہ پیغام لے کر نکلا ہوں. میری ذاتی کوئی لالچ نہیں. تو بھائیو یہی دین ہے. یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی اور مسلک بنانے کا، کوئی اور مذہب قائم کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. یہ سیدھا سادہ اسلام ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ہو میرے ساتھ تو ہاتھ اٹھا دو. آواز نکلنی چاہیے بھائی، یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. نہیں مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا مزہ. تو بھائی یہ ساری جو گفتگو ہے وہ اسی سلسلے سے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ اگر اس سچے جذبہ جس کا اظہار آپ نے کیا ہے، ابھی کیا ہے، اگر اسی کیفیت میں آپ عملی طور پر ہیں تو یقین جانیں اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آپ پر نہیں آئے گی. یہ میرا یقین ہے. یہ آزمائش اگر کوئی ایسی آ بھی گئی، کیونکہ یہ آزمائشیں شرط ہیں، یہ ایمان والوں کے ایمانوں کو آزمانے کے لیے اللہ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو وہ بھیجتا رہتا ہے. وہ تمہاری طرف بھیجتا رہتا ہے وہ آزمائشیں، وہ سختیاں. تن آسانیاں تو فرعون کی ہیں، حامان کی ہیں، ان ظالموں کی بھی. تمہارے لیے تمہارے پیغمبر اور ان کی زندگی ایک مشعل راہ ہے. میرے نبی نے کبھی سکون کے ساتھ نہیں گزارا، بڑی آزمائشوں میں گزارا، بڑی تکلیفوں میں. رحمت للعالمین ہونے کے باوجود ہر وقت آزمائشوں میں رہا میرا نبی. لیکن
جتنا یقین میرے نبی کا میرے اللہ پر تھا، اس کی امت کا، اس نظریے سے اگر ہو جائے تو یہ دین غالب ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا